نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سامعین کرام، رمضان المقدس کی بابرکت گھڑیاں عن قریب ہم سے جدا ہونے والی ہیں. پتہ نہیں آئندہ پھر یہ مقدس اوقات ہمیں میسر ہو یا نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو پھر سے ایک بار رمضان المقدس کی اس بابرکت ساعات اور لمحات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ہم سب کی عمر اللہ دراز فرمائے. آج کی گفتگو کا عنوان ہے، چونکہ کل عید الفطر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں صدقۃ الفطر کے اوپر آج کی جائیں. صدقۃ الفطر، یہ فطر کیا ہے؟ یعنی جو ہم اپنے روزے کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، افطار کرنے کی عید الفطر کہتے ہیں. تو اب یہ پورا کا پورا رمضان المقدس کا مہینہ جو گزر گیا اور جو ہم نے روزے رکھے اور ہمارے ان روزوں کے اندر جو ہم سے جانے میں انجانے میں کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو گئی، اب ان کی تلافی کے لیے اور ان کے کفارے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا. حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر، فطر کی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا. دو ریزن بتائے. طہرا للصیام، ہمارے روزے کی پاکی اور صفائی کے لیے. اگر کچھ بھول غلطی ہو گئی ہے روزے کے اندر تو مزید اس کی صفائی کے لیے، اس کی پاکی کے لیے اس صدقۃ الفطر کو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ضروری قرار دیا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرا للصیام. نمبر ایک ریزن، سبب، وجہ. آگے ارشاد فرمایا طہرا للصیام، کس چیز سے؟ من الرفث واللغو. رفث غلط باتیں، بیکار باتیں. لغو جو ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، سہو ہو گئی. ان سے روزے کو پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا. نمبر ایک بات ہو گئی. نمبر دو، آگے فرمایا کہ یہ جو طہرا للصیام اور دوسرا ریزن طعمۃ للمساکین، تاکہ تمہاری صدقۃ الفطر سے غربا، فقراء، مساکین اور یتامى اور ابن السبیل، ان کی روزی روٹی کا کچھ اہتمام ہو جائے. یعنی عید الفطر کے دن بھی تمہاری خوشیوں کے ساتھ، اہل دولت، اہل ثروت کی خوشیوں کے ساتھ یہ غربا، فقراء اور مساکین کی خوشی بھی شامل رہے. اس بنیاد پہ دو ریزن بتائے گئے. روزے کے اندر کچھ غلطیاں، خامیاں ہو گئی تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے. اور اس سے قبل آپ نے سنا تھا کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. ہر شے کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اللہ نے دوسری چیز کو پیدا کیا، اور وہ زکوٰۃ الجسد،
اور انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ تھی وہ کہا گیا تھا کہ الصوم، وہ روزہ ہے. اور پھر کہا گیا کہ اب روزے کے اندر کوئی بھول اور غلطی ہو جاتی ہے، روزے کا مقصد تھا تقویٰ، لعلکم تتقون، اس تقویٰ میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو پھر اس کے لیے پھر کہا گیا کہ یہ صدقۃ الفطر تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے. اب یہ جو بندے کے پاس جو اہل دولت اور ثروت ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، دو گروہ ہیں اس کے. ایک تو مسلمانوں کا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ خیر ہے، انعام ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس مال کے اوپر امین بنایا ہے، یہ امانت دار ہے. اور امانت دار کا کام کیا ہے کہ جس نے یہ مال عطا کیا ہے اس کے حکم کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے اس انعام اور اس مال کے اندر اللہ نے کون کون سے کمزور طبقات کے گروہ کو بتلایا ہے کہ ان کو تمہارے اس مال کے اندر سے دینا ہے، خرچ کرنا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. قرآن کے یہ پوری جو 7-8 قسمیں قرآن نے بیان کی کہ ان کے اوپر تمہارے ان مال کو خرچ کرنا ہے، تم مال پہ تم امین ہو. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس دنیا کی زیب و زینت کے آنے کے بعد وہ اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میری محنت، میری جستجو، میری عقل، میری شعور اور میری یہ سوچ کی پیداوار ہے کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے، کما لیا ہے. تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، جانور کی مثال دی کہ تم سے بہترین تو وہ جانور ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. چند وقت کے گھاس پھوس مالک گھوڑے کو کھلا دیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میدان جنگ کے اندر وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اپنے مالک کے لیے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا. صبح میں غارت گری کرنے والے یہ گھوڑے. فالموریات قدحا، اپنی کھروں سے میدان جنگ کے اندر یہ ریت اڑانے والے. والعادیات ضبحا، اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ وہ ہانپنے لگتے ہیں، ان کی سانس پھولنے لگتی ہے گھوڑے کی. کس لیے؟ اپنے مالک کے حکم کے اوپر وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان جنگ میں غارت گری کرنے کے لیے تیار ہے وہ گھوڑا. کیوں؟ چند وقت کی روٹی اور چند وقت کی گھاس اس کو کھلا دیا مالک نے، اتنا وفادار ہے مالک کا. لیکن اے انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. گھوڑے کو اللہ تبارک و تعالی نے موازنہ کر کے بتلایا انسانوں کے ساتھ. یہ گھوڑا اتنا وفادار ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ چند وقت کے گھاس کے اوپر یہ اپنے جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اے انسانوں، تم کتنے بے حس، کتنے ناشکرے ہو. ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. کتنا ناشکرہ ہے اس کو خود بھی جانتا ہے. وہ اس کے اوپر خود وہ گواہ ہے کہ یہ مال صرف اس کی صلاحیت کی دین نہیں ہے. جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا یہ مال اس کو نصیب نہ ہوتا. اور آگے قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بے شک یہ خیر کے اوپر بڑا سخت ہے یہ انسان. حدیث کے اندر آتا ہے تو جانی شرطوں میں المال حلوۃ. مال کیا ہے؟ یہ دنیا کی زیب و زینت کیا ہے؟ اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، ایک شیرینی ہے، اس کے اندر ایک کشش ہے، مقناطیسی کیفیت ہے اس کے اندر. اپنی طرف یہ مال کھینچتا ہے، دنیا کی زیب و زینت اپنی طرف کھینچتی ہے. اور اگر انسان اس کی طرف کھینچا ہوا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بے وفا اور اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور بے شک وہ اس مال کے متعلق بڑا ہی سخت ہے یہ انسان. خیر کا مطلب مال ہے.
اب یہ جو خیر ہے، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال و دولت اللہ نے دے رکھی ہے، بہت سارے انعام و اکرامات ہے، میں اللہ کا بہت محبوب بندہ ہوں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یہ اللہ کا مبغوض بندہ، اس لیے اللہ نے اس کو عطا نہیں کیا۔ یہ غلط سوچ ہوتی ہے بسا اوقات۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے سامنے فقیروں کا ایک گروہ آیا، درویش، اور کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو اللہ نے بہت دے رکھا ہے، اور جو یہ فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، مسکین، محتاج ہیں، اللہ سے ان کا کنیکشن زیادہ ہے، اللہ سے تعلق ان کا زیادہ ہے، لیکن یہ بہت ہی غریب ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اگنے والے جو درخت ہیں نا، اور زمین کی جو قسمیں ہیں، ایک بہت ہی مٹیالی زمین ہوتی ہے، اپجاؤ بہت ہوتا ہے، فرٹائل لینڈ، کالی مٹی ہوتی ہے کبھی، درخت کی جڑیں اندر بہت پیوست اور مضبوط ہوتی ہیں، اگر ہوا کا جھونکا آ جائے یا بارش بہت زیادہ تیز آ جائے تو بھی اس درخت کو کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ زمین اس درخت کو اپنے اندر سموئے رہتی ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ میں رکھتی ہے۔ لیکن بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جو ریتیلی زمین کے اندر اگتے ہیں، اگر ایک موسلادھار بارش ہو جائے تو وہ سارا کا سارا ریت بہہ جائے اور وہ درخت بھی بہہ جائے۔ یہ دو طرح کی قسمیں ہیں زمین کی درختوں کی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو امراء حضرات ہیں، یہ اغنیاء، یہ مالدار، اہل دولت، اہل ثروت، ان کے ایمان کی جڑوں کے اندر وہ ریتیلی زمین ہے۔ اگر اللہ مال کو کھینچ لے تو یہ سب جو ہے کافر بن جائے، ناشکرہ بن جائے، مشرک بن جائے، اللہ کا منکر بن جائے۔ اگر اللہ ان کے مال کو کھینچ لے لے، اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے، یہ اس طرح گویا کہ کسی کمزور اور ناتواں درخت کی جڑوں میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ پنپتا ہے، طاقتور، مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ اغنیاء اور امراء کے قلب و جگر کے اندر جو ایمان کی جڑیں ہیں نا، اس کو باقی رکھنے کے لیے مال دے رکھا ہے۔ اگر وہ مال کھینچ لے یہ منکر ہو جائے خدا کا۔ لیکن اے فقراء اور درویش کی جماعتوں، اے محتاجوں اور مساکین کی جماعتوں، تمہارے قلب و جگر کے اندر جو ایمان کی جڑیں ہیں وہ مٹیالی زمین کی طرح ہے، وہ بہت پختہ، بہت مضبوط ہے۔ یہاں پہ اگر کچھ نہ دو تو بھی یہ بہت ہی طاقت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اپنے ایمان کے اوپر۔ تو یہ مال و دولت کا بہت زیادہ ہونا یہ اللہ کے پاس محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول نے آقا نامدار حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کب سوال کیا؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو اپنے قریب جمع کیا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ منبر پہ تشریف رکھ کے صحابہ کرام کو اپنے گرد جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ او میرے صحابہ، مجھے تم پہ میرے بعد جس بات کا خوف اور خدشہ اور ڈر ہے وہ اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم پہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی دولت کی ریل پیل نہ ہو جائے، اور پھر تم کہیں اس دنیا کے اندر نہ پیوست ہو جاؤ، اس دنیا کو اپنے قلب و جگر کے اندر نہ بیٹھا لو، تم کہیں اسی دنیا کے ہو کر کے نہ رہ جاؤ اور اللہ سے تمہارا تعلق کمزور ہو جائے، اللہ سے تعلق تمہارا کمزور ہو جائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، مال وہ تو خیر ہے، ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کا مطلب مال ہے، مال تو رہنی چاہیے، اچھی بات ہے،
تو صحابی نے عرض کیا کہ اگر دنیا کی دولت اور مال مسلمانوں کے دامن میں آ جائے اور ان کے اوپر انڈیل دی جائے اللہ کی نعمت، دنیا کی زیب و زینت، تو یہ تو اچھی بات ہے، تو کیا اللہ کے رسول کسی خیر کے اندر بھی شر کا پہلو نکلتا ہے؟ کوئی خیر بھی شر کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے کیا کہ ہمارے پاس یہ خیر آ گیا، اچھائی آ گئی، تو اب آگے کوئی اس اچھائی کے اندر برائی بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا امکان بھی ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 بار وہ سوال کرتے رہے اور آقا دو جہاں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ کسی صحابی نے ٹوک دیا کہ جب سرکار جواب نہیں دے رہے ہیں تو تم بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول کیا خیر کا آنا یہ اس کے اندر شر بھی چھپا ہوا ہے؟ شر کا پیش خیمہ بھی ہے کیا؟ خیر، مال، دولت، اس میں بھی شر ہے کیا؟ اتنے میں اللہ کے رسول نے کپڑے سے اپنے جو ہے پیشانی کے اوپر اپنے پسینے کو پوچھنا شروع کیا، مطلب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کے رسول۔ جب وحی آتی تھی تو اس کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر پسینہ بھی آنے لگتا تھا، پیشانی کے وحی کی شدت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا، وحی نازل ہوئی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ سوال کرنے والا؟ اس کے بعد پوچھا کہ تمہارا سوال یہ تھا کہ شر خیر کے اندر بھی کوئی شر ہو سکتا ہے کیا؟ تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اللہ موسم بہار کے اندر اس روئے زمین کے اوپر سرسبز و شادابیاں پیدا کرتا ہے، ہرے بھرے کھیت ہوتے لہلہانے لگتے ہیں، اور زمین کے اوپر ہری ہری گھاس اللہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جانور کیا کرتے ہیں کہ ان گھاس کو چرتے ہیں، کھاتے ہیں خوب مزے سے۔ اب یہ گھاس کا پیدا ہونا، ہری ہری گھاس کا موسم بہار کے اندر، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اسی نعمت کو ایک جانور کھاتا ہے تو وہ صحت و تندرست اور توانا رہتا ہے، اور دوسرا جانور اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ اس کو پیچش کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کو، بعض مرتبہ نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ ہیضہ لاحق ہو جاتا ہے اسے، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ جانور۔ سرسبزی و شادابی، ہری بھری گھاس اللہ کی نعمت تھی پیدا کردہ، اسی نعمت کو 2 جانور نے استعمال کیا۔ ایک جانور نے استعمال کیا، وہ توانا، طاقتور، مضبوط ہے، اچھی طرح صحت مند ہے، اس نے لمیٹڈ کھایا تھا، جتنی ضرورت تھی پیٹ بھر کھایا، اور دوسرے نے بے حساب کھا لیا اسے۔ حرص، لالچ اور طمع، یا تو بیمار پڑ گیا یا اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی طرح یہ مال و دولت، یہ خیر میں شر بھی ہے کیا؟ تو بولے کہ اسی طرح یہ مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، یہ خیر تو ہے، خیر ہے، لیکن اس مال و دولت کو اگر اس کے صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، اگر اس کے اندر سے جن کے حقوق منسلک ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ مال خیر بنے گا صاحب مال کے لیے۔ اور اگر اس مال کو ناجائز کاموں میں استعمال کیا جائے یا اس مال کو استعمال ہی نہ کیا جائے، بخل سے کام لیا جائے، تو ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ مال کی وجہ سے وہ اترانے لگتا ہے، مال کی وجہ سے اس کے اندر انانیت پیدا ہوتی ہے، میں پن پیدا ہوتا ہے، ایگوئزم آتا ہے، اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے، اس مال کی وجہ سے شر اور فساد اس کے قلب و جگر میں، دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ
مال جو اللہ کی جانب سے انعام تھا خیر کی صورت میں، لیکن اس کی اس بدمعاشی اور شیطانی کی وجہ سے اللہ کے قانون کے مطابق اس مال کے اندر سے غربا، فقراء، مساکین، یتامہ اور ضعفاء کا حق نہ دینے کی وجہ سے اسی خیر میں شر کا پہلو پیدا ہو گیا کہ یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، ایک سانپ کو جو ہے لگا دیا جائے اس کے گلے کے اندر، اسی کے اس مال کو جو ہے اژدہا بنا کر کے وہ ڈنک مارتا جائے گا، کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ دنیا میں کہتا تھا میرا مال میرا مال میرا مال۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ دنیا میں اللہ نے مال و دولت دیا، خرچ نہیں کیا، موت آ گئی۔ سورہ مومن کے اندر یا مومنون کے اندر آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها۔ دنیا میں اللہ نے یہ خیر دیا تھا، اب یہ خیر ہمارے لیے خیر اگر نہیں بن سکا، ہم نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے خرچ نہیں کیا، فقراء، غربا، یتامہ، مساکین کا خیال نہیں کیا، تو یہ ہمارے لیے شر بن گیا۔ اب جب موت آ گئی دوسری دنیا میں ہم جائیں گے، قیامت کے دن کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب اس کے اوپر موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے قال رب ارجعون، کاش ہم کو پھر سے دوبارہ لوٹا دیا جاتا دنیا میں، کاش کہ ہم کو دنیا میں پھر سے لوٹا دیا جاتا۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نے جو اپنا مال چھوڑا تھا دنیا کے اندر، جس کے اوپر میرے وارثین کا قبضہ ہو چکا ہے، لیگل ہائرز کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ مال تو میرا نہیں ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں دوبارہ جا کر کے اپنے اس مال کو جو میں نے چھوڑا ہے نا، دوبارہ اللہ کے راستے میں نیک کام کروں، خیرات کروں، صدقہ کروں اور میں نیک آدمی بن جاؤں۔ لیکن آواز آئی کہ نہیں وہ تو مہلت ایک ہی بار تم کو دی گئی تھی، اب دوبارہ یہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو مال ہے، یہ مال جہاں انسان کے لیے خیر ہے، اور اگر اس مال کے اندر سے ہم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو یہی خیر ہمارے لیے شر کا پہلو بن جاتا ہے، اور شر کا جو ہے یہ پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما مسلم کسا مسلمن ثوبا علی عری کسہ اللہ من خضر الجنہ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، علی عرین، بہت بےکس مخلوق ہے، کسہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت کا عمدہ، قیمتی اور سبز لباس پہنائے گا۔ جنت آپ یہاں پہنائے، اس کے بدلے میں اللہ جنت میں آپ کو سبز، عمدہ اور نفیس لباس پہنائے گا، سرکار نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو اطعم مسلما علی جوع، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر آسودہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطعمہ اللہ من اثمار الجنہ، اللہ اس کو جنت کے مختلف طرح طرح کے لذیذ اور ٹیسٹی فروٹس کھلائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، اگر کسی ایک مسلمان نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر سے من الرحیق المختوم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جہاں ابرار اور فجار کا ذکر ہے وہاں پہ یہ نیکوکار جو ہوں گے نا، ان کے لیے جنت کے اندر چھلکتی ہوئی پاکیزہ شرابیں بھی ہوں گی، وہ من الرحیق المختوم، مہر بند شراب، ختامہ مسک، کہ اس کا جو ڈھکن ہوگا گویا کہ وہ مشک والا ہوگا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں تو چاہیے کہ وہ جو ابرار ہے، جو علیین میں ہوں گے جنت کے اندر، وہ جو علیین کی جگہ ہے جہاں پہ یہ ختامہ مسک یا رحیق مختوم
وہ شراب پاکیزہ عمدہ، تم چاہو کہ وہاں تک پہنچنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور ایک دوسرے سے مسابقت کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ بہت اہم ہے. اس سے معاشرے کے اندر بھلائی پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایکوالٹی پیدا ہوتی ہے، غرباء اور فقراء کے دلوں میں، اغنیاء اور امراء کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے. اگر مال ایک ہی جگہ سمٹ کے رہ جائے تو اس پانی کی طرح ہے جو ایک ہی جگہ پہ بہت دنوں تک رک جائے تو اس پانی میں سے بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے بیکٹیریا پیدا ہوتی ہیں. وہ پانی صاف ستھرا جو زندگی کے لیے ضروری تھا، وہ آب حیات تھا، وہی پانی گندا بن جائے، ایک ہی جگہ ٹھہر جائے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح یہ مال اگر ایک ہی مالدار کے پاس جمع رہے تو اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، وہ اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے. اگر وہ مال ٹرانسفر ہونے لگے امراء میں، فقراء میں، غرباء میں، تو پھر اس سے ہزاروں ضرورت مندوں کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. بزرگ دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. اب یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے. اب کوئی ادا کرنا چاہ رہا ہے تو الگ بات ہے. قیمتی کاریں ہیں لیکن سونے کا نصاب نہیں ہے، گھر ہے کروڑوں کا، سونے کا نصاب نہیں ہے، تو اتنی حیثیت تو ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، جو بچہ اس دن پیدا ہوا عید کی صبح اس کی طرف سے بھی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے ادا کر دیں یا عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، ورنہ وہ نارمل صدقہ بن جائے گا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. صدقۃ الفطر کی وجہ سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ مقصد ہے. اس لیے عید سے پہلے ادا کر دیں، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے ادا کر دیں اور اچھی بات ہے. کتنا ادا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ گیہوں سے ادا کر سکتے ہیں، جو سے ادا کر سکتے ہیں، کشمش سے ادا کر سکتے ہیں، کھجور سے ادا کر سکتے ہیں، ہے نا. جو کے لیے اختلاف کو بازو رکھیے، جو کا کتنا اور جو گیہوں کا کتنا وغیرہ وغیرہ. گیہوں کے لیے 2.25 کلو ہے. اب 2.25 کلو کی قیمت آج کے مارکیٹ کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ 80 روپے یا 100 روپے جو بھی آپ دے دیں ایک آدمی کا. 80 اگر اور مہنگا ہے تو 90 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، یا کم سے کم جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ لیول کا قیمت ادا کرنا ہے آپ. کھجور 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، بارلی جو 3.5 کلو. اب 3.5 کلو کی قیمت کیا بنتی ہے؟ کھجور اگر ردی ہے تو قیمت بنے گی اس کی 350 روپے، تو ایک آدمی کا صدقہ ہوگا 350 روپے. اگر اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں تو اس کی قیمت بنے گی کم سے کم 1050-1100 روپے، تو ایک آدمی کا صدقہ الفطر 1100 روپے ہوگا. اگر اعلیٰ قسم کی کھجور سے ادا کر رہے ہیں تو معمولی قسم کی 350-400 ایک آدمی کا صدقہ الفطر. اگر کشمش سے ادا کر رہے ہیں، اچھی کوالٹی کا ہے تو کم سے کم 2000 روپے ایک آدمی کا صدقہ الفطر ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ وقت تو ہو چکا ہے، اور لیکن ایک بات کی طرف میں توجہ دلاتا چلوں کہ یہ ہم لوگ صدقۃ الفطر میں بھی بڑی کفایت شاعری سے کام لیتے ہیں مالدار حضرات. وہ کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں گیہوں والا ہی صدقۃ الفطر ادا کروں، 80 روپے 100 روپے دے دو، بات ختم. بھائی کھجور والا کہاں گیا؟ کشمش والا کہاں گیا؟ پتہ نہیں کتنے لوگ ادا کرتے ہیں اس طرح. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب ہے. اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا گزشتہ سال کہ عربوں کے پاس جو ہے نا یہ گیہوں کی کھیتی باڑی نہیں تھی. اس زمانے میں گیہوں نہیں ہوتا تھا. گیہوں بہت قیمتی تھا عرب کے اندر، یمن سے ادھر سے آتا تھا باہر سے، تو بڑا مہنگا ہوتا تھا. تو اس لیے کہا 2.25 کلو کم رکھا، یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا لوگوں کے لیے. اور کھجور وہیں بنتی تھی، پکتی تھی، جھاڑ تھے کھجوروں کے باغات، تو کہہ دیا 3.5 کلو دینا آسان تھا ان کے لیے. کشمش وہ بھی جو ہے آسان تھا ان کے لیے، تو اس کے لیے بھی 3.5 کلو کہا گیا. گیہوں مشکل تھا دینا اس وقت، اس لیے اس کو کم رکھا گیا. اب آج کیا ہو گیا کہ ہمارے لیے کھجور مشکل ہو گیا، باہر سے آ رہا، کشمش مشکل ہو گیا، باہر سے آ رہا. اب گیہوں آسان ہو گیا، چونکہ گیہوں یہی پیدا ہو رہا. تو
गेहूं से अगर सदका अदा करते हैं तो बहुत कम हो रहा है, 80 रुपये 100 रुपये। खजूर से ज़्यादा हो रहा, किशमिश से और ज़्यादा हो रहा, जौ से भी खजूर के बराबर ही, रद्दी खजूर 350 के आसपास। तो इसलिए इसमें होना ये चाहिए था कि जो मालदार हजरात हैं जिनको अल्लाह ने खूब पैसा दिया है वो किशमिश से अदा करते, जो उससे नेक्स्ट लेवल के हैं आप वो खजूर से अदा कर देते 1000 के आसपास एक आदमी का सदका, और जो उसके और थर्ड लेवल पे हैं वो गेहूं से या जौ से अदा कर देते। तो ये बात ऐसी होती कि तमाम के तमाम जो उम्मत के तबकात हैं माल दौलत और हैसियत के अतबार से मुख्तलिफ, अल्लाह ने एक को एक पे फजीलत रखी है। तो ये बेहतर होता कि ये तीनों यानी किशमिश वाली, खजूर वाली, जौ वाली और गेहूं वाली, ये तीनों की तीनों जो रवायतें हैं ये तीनों के ऊपर जो है अमल हो जाता। तो ये कुछ बातें थी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और सदक़तुल फ़ित्र से मुताल्लिक़। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जो है इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को, सदक़ात को कबूल फ़रमाए, तमाम की तमाम इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जो है सेहत के साथ उम्र के अंदर दराजगी पैदा फरमाए, और आइंदा भी इसी रमज़ान जैसी मुबारक साअतों के अंदर हम सबको फिर से एक बार बैठकर अल्लाह की इबादत इजाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह इस ईद को हकीकी ईद बनाए तमाम के तमाम जो है आलम के मुसलमानों के लिए, और बिलखुसूस जो है हमारे इस शहर के लिए, और जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।